قائد اعظم کو چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود اپنی بیگم رتی جناح سے کس قدر محبت تھی اور وہ ان کا کتنا احترام کرتے تھے، اس کا اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ پیرس میں رتی بیمار ہو کر اسپتال داخل ہوئیں تو قائد اعظم اپنی بیگم کی تیمارداری کی غرض تھے اس کے ساتھ نرسنگ ہوم میں مسلسل 1 ماہ تک قیام پذیر رہے۔ اس دوران وہ نہایت انہماک سے رتی جناح کی تیمارداری اور دیکھ بھال کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ ایک موقع پر رتی جناح نے دوارکا داس کو بتایا کہ جناح صاحب بھی نرسنگ ہوم میں وہی کھانا کھاتے تھے جو وہ کھایا کرتی تھی۔ عارضی صحت یابی کے بعد رتی جناح بمبئی واپس چلی گئیں اور اپنی والدہ اور بھائی کے ہاں قیام کیا۔ جنوری فروری 1929 کے دوران وہ مسلسل بیمار رہیں۔ وہ ہر وقت اداس، دلگیر اور بجھی بجھی دکھائی دیتی تھی۔ کبھی کبھار ٹہلنے کے لیے تھوڑی دور تک باہر نکلتی تھیں۔ اسی عرصے میں قائد اعظم بھی ہندوستان لوٹ آئے۔ وہ ہر شام مزاج پرسی کے لیے رتی جناح کے گھر جاتے اور دیر تک ان سے گفتگو کرتے۔ مسٹر جی ایم چھاگلا نے اپنی یادداشت میں لکھا ہے، انصاف سے دیکھا جائے تو مجھے کہنا پڑے گا کہ کوئی شخص اپنی ناراض بیوی کے ساتھ جناح صاحب سے زیادہ فیاضانہ سلوک نہیں کر سکتا۔ ان کا سلوک بہت ہی نفیس تھا۔ اختلافات کے باوجود رتی جناح اپنے شوہر کو بہت چاہتی تھیں۔ شریف الدین پیرزادہ کے مطابق ایک خط میں رتی جناح نے تحریر کیا، آپ آئیں اور جناح صاحب سے ملیں، دیکھیں وہ کیسے ہیں۔ ان کی عادت ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ کام کر کے اپنے آپ کو تھکا لیتے ہیں، اور اب جب کہ میں ان کو پریشان کرنے اور ستانے کے لیے موجود نہیں تو ان کی حالت ہمیشہ سے زیادہ خراب ہو رہی ہوگی۔ یہ الفاظ ایک محبت کرنے والی بیوی کے دل کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ رتی جناح علالت کے باوجود بھی ہر روز دریافت کرتی کہ قانون ساز اسمبلی میں جناح صاحب کیسی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ 19 فروری 1929 کو رتی بے ہوش ہو گئیں۔ قائد اعظم کو تار دیا گیا۔ قائد اعظم نے فوراً بمبئی واپسی کا انتظام کیا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے 20 فروری 1929 کی شام رتی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ 22 فروری کو رتی جناح کی تدفین ہوئی۔ قائد اعظم اس میں شریک ہوئے۔ نماز جنازہ کے بعد مسلم رسم و رواج کے مطابق ان کے جسد خاکی کو آرام باغ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تدفین کے انتظامات شریف دیوجی نے کیے۔ جسد خاکی لحد میں اتر چکا اور مٹی ڈالنے کا جاں گداز لمحہ آیا تو رتی جناح کی عزیز ترین ہستی اور محبوب شوہر نے سب سے پہلے مٹی ڈالی۔ اس وقت قائد اعظم کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا اور وہ سر جھکا کے بچوں کی طرح سسکیاں لے لے کر رونے لگے۔ کرم حیدری کی کتاب ملت کے پاسبان میں یہ واقعہ درج ہے۔ رتی جناح سے قائد اعظم کی لاجوال محبت کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ رتی کے انتقال کے کافی برس بعد جب قیام پاکستان کا مطالبہ تسلیم کر لیا گیا اور قائد اعظم ہمیشہ کے لیے ہندوستان چھوڑ کر جانے لگے تو ایک روز صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی وہ بمبئی کے ایک مسلم قبرستان میں پہنچے۔ وہ قبرستان میں واقع پتھر سے بنی ہوئی قبر کے پاس پہنچے، ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھی اور قبر پر پھولوں کا ہار چڑھایا۔ یہ قبر ان کی محبوب اور خوبصورت بیوی رتی جناح کی تھی، جس شہر سے وہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہے تھے، اس وطن کی طرف جانے کے لیے جو انہوں نے اپنی صحت، اپنی خوشی، بلکہ اپنی بیوی کی خوشی کو قربان کر کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کے لیے حاصل کیا تھا۔ ہم نے قدر تفصیل کے ساتھ قائد اور ان کی بیگم رتی جناح کے حالات اس لیے بیان کیے ہیں کہ یہ معلومات عام نہیں اور بہت تگ و دو کے بعد بعض کتابوں سے جمع کی گئی ہیں۔ تاہم ان سے ایک بات ظاہر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح دنیا میں جس ہستی کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے، ان سے بھی زیادہ انہیں اپنے مقصد سے، اپنے اصولوں سے اور اپنے مشن سے پیار تھا۔ مسلمانوں کی بہتری کے لیے، حقوق کی جنگ کے لیے اور آخر میں ان کے لیے آزاد ریاست کا قیام قائد کی منزل تھی، جبکہ رتی جناح زندگی کی خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہونے اور سیر و تفریح میں شوہر کو ساتھ لے جانے کی دھن میں ناکام رہی۔ قائد نے ذاتی خوشی اور بیوی کی خوشنودی کی بجائے اعلیٰ اصولوں اور مسلمانوں کی اجتماعی بہتری کو زیادہ اہمیت دی اور یوں ذاتی محبت کو اپنے فرائض پر قربان کر دیا۔ یہی بڑے آدمی کی نشانی ہونی چاہیے۔